بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ اور 9واں دن، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس دن کون سا عمل انجام دینا چاہیے، کس عمل پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اس دن کی خاص دعا کیا ہے، خاص وظیفہ اور خاص عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور آپ نے اس کی ترغیب دی ہو۔ آج کے ویڈیو میں اس سلسلے میں انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ عرفہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ عرفہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کرنے کا اعلان کیا اور نعمت تام کر دی۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تام کر دی اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے کہ دین کو مکمل کر دیا۔ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیج دیا۔ اب حلال وہی ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دیں، حرام وہی ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہیں، اور دین وہی ہے جس کو وہ مشروع کریں، اور ہر وہ خبر، ہر وہ چیز جس کی اطلاع محمد الرسول اللہ نے دی ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں۔ لہٰذا یہ آیت یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں اس سلسلے میں روایت موجود ہے، ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر اترتی اس کے اترنے کے دن کو ہم جشن کا دن بنا لیتے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ہمیں الگ سے جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا سے حاجی کھچ کر میدان عرفات میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، وہ پہلے سے جشن کا دن اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ آیت جمعہ کے دن اتری ہے، عرفہ کا دن جمعہ کا دن پڑ رہا تھا، تو دو عیدیں ہمارے یہاں اس دن جمع تھی۔ عرفہ کی فضیلت حدیث میں یہ بھی آئی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کسی اور دن میں بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے ہیں، اللہ بندوں سے قریب ہوتے ہیں، پھر فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ فرشتوں سے فخر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادی ہؤلاء شعثا غبرا، یہ دیکھو میرے بندے پراگندہ حال، پراگندہ بال میرے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہ رہے ہیں، اپنے گھروں کو انہوں نے کیوں چھوڑا، اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، اپنا مال انہوں نے کیوں خرچ کیا، اپنے آپ کو کیوں تھکایا، یہ مغفرت ہی تو چاہنے کے لیے آئے ہیں، ہماری بخشش، ہماری رضامندی و خوشنودی اور ہمارا قرب چاہنے کے لیے تو آئے ہیں، کسی دنیاوی غرض سے تو نہیں آئے ہیں۔ جو اس مقصد سے آئے گا ہمارے یہاں سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ عرفہ کے دن کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ عرفہ کی ایک طرح کی فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن یہ دعا کا دن ہے، خصوصی طور پر اس دن دعا کرنی چاہیے، اور ایک خاص دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، خاص وظیفہ بتایا ہے۔ یہ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، لہذا عرفہ کے دن کو دعا میں گزارنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی نے کون سی دعا فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، سب سے بہترین کلمات، سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین وظیفہ جو میں نے بھی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی میرے برادر انبیاء آئے ہیں، نبی آئے ہیں، انہوں نے کہی ہے، وہ کلمات پڑھے ہیں، وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لہٰذا عرفہ کے دن ان کلمات کا ورد رکھنا چاہیے۔ دعا ایسے بھی غم زدہ لوگوں کا، پریشان حال لوگوں کا ایک تسلی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے غم چھٹتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنا سب کچھ بیان کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن و دماغ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، تو عرفہ کے دن کو دعا میں گزارنا چاہیے۔ عرفہ کے دن کا ایک اور عمل جس کی بڑی فضیلت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ اگلے سال اور پچھلے سال یعنی 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو عرفہ کی بڑی فضیلت ہے۔ سال کے جتنے بھی دن ہیں، افضل دن ہیں، ان افضل دنوں میں سے ایک عرفہ کا دن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔